یاز اکبر یوسف زئی جیو سے. جی میڈم یہ کل بڑی اہم تقریب تھی اور بڑا اہم کل دن رہا پاکستان کے حوالے سے. جیسے کل وہ کمان کی تبدیلی ہوئی اور ایک 6 سال رہنے والے جنرل صاحب جب رخصت ہوئے, ساتھ ہی ایک پارٹی کی طرف سے بیشنگ کا ایک عمل شروع ہوا سوشل میڈیا کے اوپر, اور ان کے جتنے بھی بڑے بڑے نام تھے, یہ بھی کچھ چھوٹے موٹے نام تھے, ان کو ایک ٹرینڈ چلنے شروع ہو گئی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ وہی جماعت ہے, آپ نام نہیں لے رہے, یہ پاکستان تحریک انصاف ہے جس کو عمران خان صاحب جس کے چیئرمین ہیں بدقسمتی سے, اور یہ وہی شخص ہے جس نے اپنی ہی پارٹی کے سوشل میڈیا کے لوگوں کو, جب لسبیلا کا ہیلی کاپٹر کا سانحہ ہوا تھا تو شہداء کے خلاف کیمپین شروع کرنے کے لیے پوری جو بعد میں ان لوگوں کے بیانات ہیں جن کو انہوں نے کہا تھا اور ان کے اپنے پارٹی کے لوگ ہیں, تو اتنی غلیظ ذہنیت اور اتنی غلیظ کیمپین کے بعد آپ ان سے اور کیا توقع کرتے ہیں. اور یہ وہی ذہنیت ہے جو کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر باضابطہ طور پر افواج پاکستان کے سربراہ کو سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کہا فارملی, اور ابھی بھی آج تک وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ نہیں ہوتا تھا تو روک تو سکتے تھے نا. یہ وہ کہہ رہے ہیں ٹو دا چیف آف آرمی اسٹاف کہ آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تھے, میری تمام چیزیں اور میرے تمام احکامات مان نہیں سکتے تھے کہ آپ میرے اقتدار کو بچائیں, تو کم از کم ووٹ آف نو کانفیڈنس کو روک تو سکتے تھے نا. یہ کل کا بیان ہے. تو آپ ان کے بارے میں کس قسم کی بات کر رہے تھے. اور آج موصوف کیا فرما رہے تھے, آپ کے اس سوال سے لیڈ لیتے ہوئے آج موصوف یہ کہہ رہے تھے کہ قائد اعظم کا فرمان ہے. وہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کو کنگریچولیٹ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں امید ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ جو اسٹیٹ اور لوگوں کے درمیان, اس کو آپ ٹھیک کریں گے. تو اگر تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف کو بند کمرے میں بٹھا کر ان کو تاحیات ایکسٹینشن کی فرمائش کریں گے, اور یہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, مس ٹرسٹ جو ہے وہ عمران خان کے ذہن میں ہے, کیونکہ وہ اس کرسی کے ساتھ اور اس اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ اس طرح کی آفرز کریں, جس کے لیے وہ افواج پاکستان کے افسران کے خلاف مہم چلائیں, شہداء کے خلاف مہم چلائیں, اور جس کے لیے وہ افواج پاکستان کو, چیف آف آرمی اسٹاف کو باضابطہ طور پہ سیاست کے اندر مداخلت کرنے کے لیے فارملی انوائٹ کریں, اور اسپیکر سے, ڈپٹی اسپیکر سے, گورنر سے, وزراء سے آئین شکنی کرائیں, کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے اقتدار کو سنبھالا جائے. اور آج کہتے ہیں یہ قائد اعظم کا فرمان ہے, تو قائد اعظم کا یہ بھی فرمان تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو کمرے میں بند کر کے ان کو تاحیات ایکسٹینشن کی آفر دیں. کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ 3 کیرٹ کی انگوٹھی نہیں لینی اور 5 کیرٹ کی انگوٹھی لینی ہے؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ فورن فنڈنگ زکوٰۃ کے لیے پیسے آئے ہوئے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے؟ کیا قائد اعظم کا یہ بھی فرمان تھا کہ جو طیبہ گل ہے, ایک خاتون آپ کے پاس آئے کہ ان کی عزت کو خطرہ ہے یا ان کے اوپر ہراسمنٹ ہو رہی ہے, تو آپ ان کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ایک کمرے میں بند کر دیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ ڈی جی ایف آئی اے کو باتھ روم میں بند کر دیں وزیر اعظم ہاؤس کے؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کر کے اور سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالیں اور ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے, اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے سیاست میں اسلامک ٹچ دیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو غداری کے ساتھ لنک کریں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ توشہ خانہ کعبہ کی عکس کی گھڑی کو آپ بیچ دیں اور آپ توشہ خانہ میں ڈاکے ڈالیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ توشہ خانہ کے ہیروں کے ہار, ہیروں کے سیٹ اور گھڑیوں کو بیچیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ شہداء کے خلاف جو سیلاب کے اندر فلڈ وکٹمز کی حفاظت کرتے ہوئے, ان کی ریسکیو کے لیے, ان کے ریلیف کے لیے کام کرتے ہوئے شہید ہو جائیں, آپ ان کے خلاف مہم چلوائیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ افواج پاکستان کے افسران کے خلاف پوری ایک آرگنائزڈ کیمپین کریں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ اگر آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے تو آپ اپنے اسپیکر سے, اپنے ڈپٹی اسپیکر سے, صدر پاکستان سے, گورنر سے, تمام آئینی عہدوں سے آئین شکنی کرا کے اپنے اقتدار کو بچانے کی کوشش کریں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ
افواج پاکستان یا آپ سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہ کو نیوٹرل کہیں، جانور کہیں، کیونکہ وہ آپ کے اقتدار اور سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے. آپ کو کیا یہ تھا کہ آپ دوسروں کے مینڈیٹ کو چوری کریں اور آپ بطور وزیر اعظم مسلط ہو جائیں اور اس کے بعد آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی پہ ڈاکے ڈالیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا؟ وہ فرمان جو ہیں، جو آپ کی حرکتیں ہیں، اور آپ لوگوں کو قائد اعظم کے فرمان بتاتے ہیں. آپ وہ شخص جو جمہوری ذہن رکھتے ہی نہیں، جو لوگوں پر الزام لگا کر، تہمت لگا کر، بہتان لگا کر، جو عوام کو، لوگوں کو تقسیم کرے، ہیٹ سپیچ کرے، جو لوگوں پہ الزامات لگائے جھوٹے. کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا؟ اس لیے آپ بھاشن مت دیں. جو 2018 سے لے کر 2022 تک اس ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ ہوا، وہ آج پاکستان کی عوام کو آپ بھلا نہیں سکتے. اور اب آپ لانگ مارچ سے بھی فارغ، نالائق، نااہل، چور، کرپٹ، سیاسی طور پر فیل، اور لانگ مارچ سے فارغ. تو اب آپ ہیں فارغ، اور جو فراغت ہے اس میں آپ 2 کام ضرور کریں. ایک، جتنے توشہ خانہ کے آپ نے تحائف ڈکلیئر نہیں کیے ان کو ڈکلیئر کریں. دوسرا، وہ ایک مقدمہ کرنا تھا جس کا آپ نے اعلان کیا تھا کہ میں توشہ خانہ پہ جو میرے پہ الزامات لگائے گئے ہیں، جب آپ نے شہباز شریف پہ الزام لگایا کہ پینما میں انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ 10 بلین لے لو اور پینما سے وڈرا کر جاؤ، تو شہباز شریف نے آپ کے خلاف ڈیفیمیشن سوٹ کیا تھا. آج 6 سال ہو گئے، آپ کا وکیل اور آپ جواب نہیں جمع کرا سکے، اور اب یہ کورٹ نے کہا ہے کہ اگر اگلی ہیئرنگ پہ آپ نے جواب جمع نہ کرایا تو کورٹ فیصلہ کر دے گی. تو آپ نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ آپ نے ایک کیس کرنا تھا کیونکہ آپ کے اوپر توشہ خانہ کا الزام لگایا گیا ہے. لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر آپ نے وہ کیس کیا تو گھڑی کا بھی دینا پڑے گا حساب، اور وہ تمام حساب دینے پڑیں گے جو ابھی عوام کے سامنے آنے ہیں توشہ خانہ سے ریلیٹڈ. اس لیے آپ یہ 2 کام ضرور کریں جب آپ کے پاس فراغت ابھی موجود ہے. تو وکلا کی مشاورت کو میرا خیال ہے 3 ہفتے ہو گئے ہیں، اور 3 ہفتے کے اندر اندر آپ وہ کیس کر کے اپنا جواب جمع کریں. جی، پاکستان کی شاید ایک پین دیں 50% کیونکہ ثناء اللہ صاحب کے سوال لکھے جائیں گے ورنہ میں بھول جاتی ہوں. ہاں جی تاریخ کا حصہ بھی ہوگا. جی بتائیں. تو 50% پاکستان کی جو آبادی ہے وہ اس سے محروم ہے دیکھنے کے، نہ انٹرنیٹ پہ آ رہا ہے، صرف ایک چینل پہ آ رہا ہے، اور 6-7 مہینے ہو گئے ہیں آپ ابھی تک اس بارے میں کوئی انکوائری مکمل نہیں کر سکی. ایک میرے خیال چارج شیٹ کیا گیا ایک بندے کو، اس کے علاوہ کوئی ہمیں بتایا جائے اس قوم کو کہ کون ذمہ دار ہے اس کا جس نے صرف $6 لاکھ جمع نہیں کرایا اور پی ٹی وی کو اس سے بلکہ عوام کو محروم کیا. اس میں پہلی بات تو آپ کی جو پرائز کی تھی اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی ہے، اور انشاءاللہ اگلی کیبنٹ کمیٹی میں اس کا وہ جو کمیٹی فیصلہ کرے گی اور جو ریکمنڈیشنز دے گی اس کے اکارڈنگلی اس پہ فیصلہ ہو جائے گا. دوسرا، فیفا کا میں نے ہی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہے، اور جس کے اوپر بغیر وجہ کے ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ میرے پاس شاید انفارمیشن ٹھیک نہیں تھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ خود بغیر انفارمیشن کے بیانات دیتے ہیں دوسرے لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا کھلواڑ ہوا ہے پی ٹی وی اسپورٹس کے ساتھ، جو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے وہ جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے اندر ہوا، جو تمام انٹرنیشنل رائٹس کو دیے گئے اے اسپورٹس کو، لیکن اس کے علاوہ جو فیفا ہے، میں اس کے اوپر ایک کمپلیٹ انکوائری کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس کی وجوہات بھی پتہ چل چکی ہیں. لیکن کیونکہ ابھی ہم ڈائیلاگ میں ہیں اگلے 1-2 دنوں میں کہ یہ ہمیں رائٹ، ابھی بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ بڈنگ 1 سال پہلے ہوتی ہے، اور 1 سال پہلے تمام ملکوں کے جو نیشنل براڈ کاسٹرز ہوتے ہیں وہ اس کی بڈنگ کے پروسیس کو کمپلیٹ کر کے بڈس کر کے اور یہ رائٹس لیتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ باقی سپورٹس کے اندر بھی ہوتا ہے. لیکن کیونکہ یہ اور وہ تمام چیزیں، تمام جو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ نہیں ہوا، لیکن میں صرف کچھ یہ 1 ہفتہ ویٹ کر رہی ہوں، 3 دن 2 سے 3 دن لگیں گے کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی کہ ہمیں یہ واپس رائٹس ملیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا. اور اگر وہ انشاءاللہ، مجھے امید ہے، ایم ڈی پی ٹی وی بھی بہت کوشش کر رہے ہیں اور پی ٹی وی اسپورٹس کی ٹیم بھی کر رہی ہے، لیکن جس طرح یہ 2 دن میں فائنل ہوتا ہے اس کے بعد یہیں پریس کانفرنس کر کے آپ کو تمام حقائق سے آگاہ کروں گی.